اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 قاعدہ ہے ادخالی الہی۔ ادخال سے مراد داخل کرنا کچھ جملوں کا، کچھ الفاظ کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندوں کے مضامین کے اندر۔ قرآن مجید تو سارا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اکثر مضمون بندوں کا آ جاتا ہے تو اس کے دو طریقے ہیں۔ طریقہ نمبر 1 یہ ہے کہ ذکر بعض کلام کا پہلے کتابی داری کے لیے ایک بات ہوگی، پھر اس کی وضاحت کے لیے تنویر ہو، اس پر روشنی ڈالی جائے گی، مزید وضاحت کے لیے، بات کو روشن کرنے کے لیے، بات واضح کرنے کے لیے سابق اکثر آنے والے کے لیے لازم ہوتا ہے۔ پہلی والی بات کو مانتے ہو تو بعد والی کو بھی مانو گے۔ سورۃ طٰہٰ 52 نمبر آیت میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر ان کے جواب میں قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ۔ یہاں تک موسیٰ علیہ السلام کا کلام ہوا، رب کے صفات ذکر فرمائے۔ پھر 53 نمبر آیت سے دیکھو، ظاہر ہے کہ یہ کلام موسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مزید صفات ذکر فرما رہے ہیں، کیونکہ تنویر علی ما سبق گزرے ہوئے پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے یہ بات خوب واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات بھی ہے، یہ بھی مان لو۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى۔ اس طرح سورہ زخرف میں 9 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خلقہن العزیز العلیم۔ سوال پوچھیں گے زمین اور آسمان کس نے پیدا کیے، مشرکین کو جواب دیا جا رہا ہے کہ عزیز العلیم نے پیدا کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد مزید بات ہے، الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون۔ یہ بعد میں جو صفات ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، تنویر علی ما سبق یعنی گزرے ہوئے پیدے کی وضاحت کے لیے، اس کو تنویر الہی کہتے ہیں۔ دوسرا طریقہ جو ہوگا وہ جملہ معترضہ ہوگا، ادخال الہی۔ کبھی کلام کے درمیان، جملوں کے درمیان میں سے، کبھی کلام کے درمیان میں سے اس طرح کے ادخال ہوتے ہیں، وہ جملہ معترضہ ہوتا ہے، اس میں فائدے ہوتے ہیں۔ جس طرح حامی مومن میں رجل مومن کا کلام ذکر ہے، 28 نمبر آیت سے شروع ہے، وقال رجل مومن آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا۔ اس کے بیان کے درمیان میں سے آتا ہے، ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب۔ اسے جملہ معترضہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جواب ہے سوال کا کہ اس رجل مومن کے طریقے سے فرعون کو پیدا مل گیا کیا؟ نہیں ملا بھائی۔ ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب۔ اس طرح 31 نمبر آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم وما اللہ یرید ظلما للعباد۔ یہ بیان تھا رجل مومن کا، ان یخاف علیکم عذاب دنیا اور اخروی سے ڈرتا ہوں۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ عذاب ظلم نہیں ہے کیا؟ یہ عذاب ظلم نہیں ہے، یہ سوال ہے، تو جواب ہے کہ نہیں، کیوں ظلم ہے؟ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ۔ اس طرح جملے معترضے آتے ہیں کو جواب کہتے ہیں سوال کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، ادخال الہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر تدبر اور فہم کے لیے جو 5واں قاعدہ ہے تو وہ عربی کا ایک قاعدہ ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر بیٹھیں گے انشاءاللہ۔